شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد۔ اذان محترم، ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور اتنا تیزی کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہے، اور آج کے دن کی دعا جو امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کی مختصر تشریح، اور یہی ہمارے اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی۔ دعا کے الفاظ ہیں: اللہم اجعل صیامی فیہ بالشکر والقبول علی ما ترضاہ ویرضاہ الرسول محکمتاً فروعہ بالاصول بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے پروردگار، ہمارے روزوں کو شکر اور درجہ قبولیت کے ذریعے سے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، درجہ قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کر لے اور ہمارے روزوں پر شکر کر لے، یعنی کہ مشکور قرار پائیں میرے روزے تیری بارگاہ سے اور مقبول قرار پائیں۔ علی ما ترضاہ و یرضاہ الرسول، اس اعتبار سے کہ جو آپ کو بھی راضی کر دیں، ایسی عبادتیں ہو جائیں کہ آپ بھی راضی ہو گئے اور آپ کے رسول بھی راضی ہو گئے۔ محکمتاً فروعہ بالاصول، اور اے پروردگار ایسا کوئی انتظام کر دے کہ میرے فروع، میرے اصول کی بنیاد پہ محکم ہو جائیں، یعنی میرے فروع دین، میرے اصول دین کی بنیاد پہ محکم ہو جائیں۔ بحق سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، تجھے واسطہ ہے اس حق کا کہ جو تو نے اپنی گردن پر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل کا رکھا ہوا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور حمد ہے اس رب کی کہ جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، اس اللہ کی۔ اب اس دعا کی تلاوت کا ثواب: من دعا بہ لیکرمہ اللہ کرامۃ الانبیاء والاوصیاء، جو شخص اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے انبیاء اور اوصیاء کی کرامت عطا کرتا ہے، وہ عزت عطا کرتا ہے جو انبیاء اور اوصیاء کی عزت ہے، وہ پروردگار عالم اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا ارشاد فرماتے ہیں: شکر نعمت اجتناب المحارم، یاد رکھنا نعمت الہی کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے اجتناب کرے، اس نعمت الہیہ کو حرام کے اندر استعمال نہ کرے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، یاد رکھنا اگر تم پر کبھی نعمتوں کی بارش ہو جائے اور ہر طرف سے تم پر نعمتوں کا نازل ہونا ہو جائے، نزول ہو جائے تم پر اگر نعمتوں کا، تو یاد رکھنا ان نعمتوں کو شکر نہ کرنے کے ذریعے سے اپنے پاس سے دور نہ کر دینا۔ یعنی اگر تم شکر نہیں کرو گے ہر طرف سے آنے والی نعمت کا، تو یاد رکھنا عین ممکن ہے ان قریب وہ نعمتیں تم سے دور ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا نعمتوں کا شکرانہ ہمیشہ ادا کرتے رہنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، انسان ایک زبان سے شکر ہے، ایک عمل سے شکر ہے، تو جو عمل سے انسان شکر ادا کرتا ہے وہ کن چیزوں کے ذریعے سے ہے؟ نماز۔ یہ انسان کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ واجب ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنا، قناعت کرنا کہ جو پروردگار عالم نے عطا کر دیا بس اس پر انسان راضی رہے، یتیم کی کفالت کرنا، روزہ رکھنا، غریب اور فقیر کی مدد کرنا، اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا۔ جو لوگ انسان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، سب کچھ انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے لوگوں کا۔ محکمتاً فروعہ بالاصول، یہ جو جملہ ارشاد فرمایا امام معصوم علیہ السلام نے کہ فروع کو مضبوط کیا جانا اصول کے ذریعے سے، یعنی میرے فروع دین، میرے اصول دین کے ذریعے سے مضبوط ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ میرے اصول دین مضبوط ہوں پہلے، پھر میرے فروع دین مضبوط ہوں، تاکہ میرا عمل میرے عقیدے کے بعد آئے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کا عمل بہت اچھا ہے مگر عقیدہ اس کا کمزور ہے،
تو پھر اس کے لیے اعمال کی قبولیت اور معرفت کا لیول اگر کم ہے تو اس کو اجر اپنی عبادتوں کا کم ملے گا، اس لیے کہ معرفت ہی وہ ہے کہ جس کو بیس بنا کر، جس کو کرائیٹیریا بنا کر انسان کے اعمال کی جزا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اصول کا لفظ استعمال کیا گیا کہ پروردگار میری معرفت کو میں بڑھا سکوں، تاکہ جب میری معرفت بڑھی ہوئی ہوگی تو میرے اعمال جو مختصر بھی اگر ہوں گے تو ان کا اجر مجھے بڑا ملے گا۔ اب آ جائیے، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، سید رضی نے اپنے استاد کے ساتھ سلیمان اعمش سے یہ روایت کی ہے۔ میں حج پہ جا رہا تھا، راستے میں قادسیہ سے میں گزرا تو ایک نابینا بدو عورت تھی، بیڈوئن ایک عورت، بدو عورت تھی کہ جو وہاں پر بیٹھی تھی اور نابینا ہے، اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پر تھا، اے سورج کو پلٹانے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام میری بینائی کو پلٹا دے، اے سورج کو پلٹانے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام میری بینائی کو پلٹا دے۔ جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے اپنے آستین سے، اپنے جیب سے کچھ درہم نکالے، وہ 7 درہم تھے۔ وہ 7 درہم میں نے نکال کر، مجھے رحم آیا اس خاتون پر، میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں بندہ خدا ہوں، حج پر جا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہاں پر بیٹھا دیکھا، آپ کے جملے کو سنا تو میرا دل چاہا کہ میں ان 7 درہموں کے ذریعے سے آپ کی مدد کروں، قبول فرمائیں۔ کہا کہ یہ پیسے میں تجھ سے نہیں لے سکتی، اس لیے کہ تو خود مسافر ہے اور آگے حج پر جا رہا ہے اور تیرا حج کا سفر ہے، یہ پیسے تو رکھ، اس لیے کہ عین ممکن ہے ان پیسوں کی تجھے راستے میں ضرورت پڑے، لہٰذا میں یہ 7 درہم تجھ سے نہیں لوں گی، میرا خیال کرنے کے لیے اللہ موجود ہے، پروردگار میرا خیال کرے گا، پروردگار میرا خیال کرے گا، یہ پیسے تو رکھ لے، میں یہ پیسے ہرگز تجھ سے نہیں لوں گی۔ وہ کہتا ہے میں مجبور ہوا اور مجبور ہو کر وہ پیسے میں نے رکھے اور وہاں سے میں چلا، حج کیا، حج انجام دیا۔ حج کرنے کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا تو میں اسی جگہ سے جب گزرا ہوں، اسی قریے سے، قادسیہ سے، تو مجھے خیال آیا اس نابینا عورت کا کہ پتہ لگاؤں، دیکھوں اس کی کیا حالت ہے۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی، خوش ہے اور ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے اور باتیں کر رہی ہے۔ میں جب گیا اور میں نے جا کر پوچھا اس سے کہ تیری بینائی آ گئی، اور اس کی بینائی واپس آ گئی، تو کہتا ہے کہ میں جا کر پوچھوں کہ کیا ہوا اس کے ساتھ ماجرا، اس کی بینائی کیسے آئی، اور جا کر اس نے سوال کیا کہ تیری محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا احوال ہے۔ یہ سمجھی کہ شاید یہ طنز کر رہا ہے، تو کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے، ناراض ہوئی۔ اور ایک مرتبہ کہا کہ نہیں، میں کوئی نیگیٹو سینس میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جاتے ہوئے، یہاں سے جاتے ہوئے آپ سے ملا تھا، میں نے آپ کو 7 درہم دیے تھے، آپ یہ کہہ رہی تھی اے سورج کو پلٹانے دینے والے علی ابن ابی طالب میری بینائی کو پلٹا دے، اے سورج کو پلٹا دینے والے علی ابن ابی طالب میری بینائی کو پلٹا دے۔ تو کہا اچھا تو وہ ہے، اور ساتھ لے گئی اور بٹھایا ایک جگہ اور کہا کہ دیکھ جب تو گیا، اور اس کے بعد ایک موقع آیا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے ایک شب جمعہ آئی، اس شب جمعہ میں نے بہت گڑ گڑا کر دعا کی۔ 7 دن مکمل ہو گئے تھے مجھے بیٹھے ہوئے سورج کے نیچے، اور میں نے دعاؤں میں تیزی کی، بہت روئی، بہت گڑ گڑائی۔ میں نے یہ دعا کی کہ پروردگارہ میری دعا کو سن لے، یا علی ابن ابی طالب میری بینائی کو پلٹا دے، سورج کو پلٹانے والے۔ اتنے میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ہے کہ جو میرے قریب آ کر رکا، اور آنے کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ تیری بینائی نہیں ہے، میں تیرے لیے دعا کر دوں۔ کہا اے بندہ خدا میرے لیے اگر دعا کر دے تو کیا اچھی بات ہے۔ اس شخص نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور دعا مکمل کرنے کے بعد اپنے مجھے حکم دیا اپنی زبان سے کہ اپنے چہرے کو بلند کرو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے اپنے چہرے کو بلند کیا، آسمان کی طرف دیکھا، تو میری آنکھ جب کھلی ہے تو مجھے سب کچھ نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا، میری روشنی، میری بینائی آنکھوں کی واپس آ گئی، اور مجھے ستارے رات کی تاریکی میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر پوچھا کہ بہت بہت شکریہ، آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو کروائیں۔ کہا کہ میں خضر ہوں، اور مجھے اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ جن کے نام کو لے کر آپ یہاں پر بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی کہ اے سورج کو پلٹا دینے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام میری بینائی کو پلٹا دیں۔ کہا کہ کیا آپ علی ابن ابی طالب سے محبت رکھتی ہیں؟ کہا میں بہت ٹوٹ کر علی کو چاہتی ہوں۔
کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت اور مودت مولا کائنات علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ تا دم مرگ تا قیامت آپ کے دل میں سلامت رہے. اور یہ کہہ کہ وہ وہاں سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. محبت اہل بیت، مودت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے کہ جو انسان کی بڑی بڑی مشکلات کو حل کروا دیتی ہے. لہٰذا پروردگار ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری مناجات کو، ہمارے ہر اعمال کو، جو نیک اعمال ہم نے انجام دیے اس ماہ مبارک میں، پروردگار عالم صدقہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہمارے ان اعمال کو قبول فرما. پروردگار عالم ہماری گناہوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما. آج آخری رات گزر گئی، اب آخری دن ہے ماہ رمضان کا. آج کی رات عید کی رات ہوگی. پروردگار عالم لیلۃ الجوائز ہے آج کی رات. آج کی رات پروردگار عالم اپنے بندوں کو جوائز، گفٹس، اجر تقسیم کرنے والا ہے. پروردگار عالم جو بہترین حصہ، جو بہترین نصیب تو اپنے کسی مومن کو، اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہے آج کی رات، وہ ہم سب کو عنایت فرمائیو. ہماری عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت و معرفت کا رزق نصیب فرمائیں اور یہ معرفت ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرمائیں. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں. صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.